بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اسی کے اوپر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہمارے سیاستدان ہیں، نہ ہماری عدلیہ ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بھوک ہے اور اوور تھنکنگ ہے۔ پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں، ہمیشہ اگنور کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کی ذہن میں ہر ٹائم جو ایک سوال ہوتا ہے وہ ایک شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ بچی یا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کے ذہن میں کچھ چیزیں تھما دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے ذہن میں اگر لڑکی ہے تو اس کے ذہن میں یہ تھما دیا جاتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بنو گی تو اچھے گھر سے رشتے آئیں گے۔ لڑکا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تھما دیا جاتا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا اس طرح کے اور طریقے جو بھی ہیں وہ اس کے ذہن میں تھما دیے جاتے ہیں کہ تم اگر یہ نہیں بنو گے تو کسی اچھی فیملی کے ساتھ ہمارا ریلیشن نہیں ہوگا۔ اسی طرح لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ اگر تم ڈاکٹر نہیں بنی یا کوئی اچھی تم نے کوئی ڈگری وغیرہ حاصل نہیں کی تو ہمارا کوئی اچھی فیملی کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ 90% جو لڑکے ہیں وہ اسی چکر میں، اسی گرداب میں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں نوکری اور اس طرح کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو ایک انسانیت کا ایک سبق دیا جاتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ہمارے جو جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں ان میں سے 99% مسائل کی جڑیں یہی ہیں کہ یہاں پہ انسانیت یا کوئی اور سبق دینے کی بجائے، یا کسی کو لڑکا یا لڑکی کو یہ سمجھانے کی بجائے کہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، شادی یا اس طرح کی نوکری وغیرہ تو آتی جاتی ہیں، نوکری بھی مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنایا جاتا۔ باقی ہمارے یہاں پہ جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں بھی کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی صرف ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن دی نہیں جا رہی۔ اس طرح کے ہمارے جو مسائل ہیں، ہم اس میں نہ کسی عدلیہ کو بیچ میں گھسیٹ سکتے ہیں کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے، نہیں، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہم میں سے ہی ہے، اس نے بھی ہم ہی میں سے ہی آدمیوں کو چننا ہوتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کون سا کوئی روبوٹک ہے، وہ بھی ہم جیسے آدمی ہیں، ان میں بھی ہم جیسی جو ہمارے اندر خصلیتیں ہیں وہ بھی انہی میں بھی وہی خصلیتیں ہیں، ان کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے جیسی ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم بھی مادہ پرست ہیں، وہ بھی مادہ پرست ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، جو نچلا طبقہ ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، جو ہر ٹائم ہی ہم پہ مسلط ہوتا ہے، وہ بھی ہم میں سے ہیں، ان کے ذہن میں بھی وہی چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہیں۔ اور ان سبھی سے اوپر جو ہے ہمارے سیاستدان، وہ کون سا اوپر سے آئے ہوتے ہیں یا عرش سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی کوئی ہیں جو ہمیں تقریباً ہماری جیسی ان میں آتے ہیں، ہماری جیسی ان میں خصلتیں ہیں، اور وہ ہم جیسے ہی لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، وہ ہمیں بنا رہے ہیں اور 75 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی بن رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ چیدہ چیدہ مسائل ہیں، ان میں جو سب سے بہتر مجھے لگا ہے وہ ہمارے یہاں پہ ڈپریشن ہے، جو ہم لوگوں میں ڈپریشن آ چکا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ ہے ایک اوور تھنکنگ، ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں بھی سوچنی ہوتی ہیں جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے یہاں پہ ابھی بچہ پیدا بعد میں ہوا ہے، ہمارے یہاں پہ پہلے ہی سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہاں اس کو یہ بنائیں گے، اس کو یہ پڑھائیں گے، اس کا اتنا خرچہ آئے گا، اس کی وہاں پہ شادی کریں گے تو اس کا اتنا خرچہ آئے گا۔ اور بھئی ابھی وہ اس نے چلنا سٹارٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے پہلے ہی اوور تھنکنگ کرنی سٹارٹ کر دی ہے، آپ لوگوں نے پہلے ہی کچھ نہ کچھ سوچنا سٹارٹ کر دی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے یہ مخاطب اس لیے ہی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ اس اوور تھنکنگ یا ڈپریشن کو کم سے کم کریں، کیونکہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہونا ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت ساری اس کے اگینسٹ بھی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں کہ جو ہونا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے ہونا ہے، تو پھر آپ روڈ کراس کرتے ہوئے ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ اور بھئی یہ چیزیں بات کی ہیں، اوور تھنکنگ پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کم سے کم
سوچنا سٹارٹ کریں گے آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ پرندوں کی ایگزامپل دیکھی ہے، یہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اجناس یا گوداموں میں اپنے جو کھانا وغیرہ ہے اسے ذخیرہ کیا ہو؟ کبھی اس طرح کی ایگزامپل نہیں ملتی۔ یہ صرف اور صرف ایک انسان میں یہ ایگزامپل ملتی ہے، اور انسان ہی سب سے زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو آپ لوگوں کو ایک جڑ ہے وہ یہی ہے کہ اوور تھنکنگ ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیں کل کی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کل کے لیے اپنا ذخیرہ بہت زیادہ جمع کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کل یہ کھانا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نے 10 سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم نے اس کے ساتھ یا جو بھی ہم نے کوئی بھی تعلق وغیرہ جوڑنے ہیں وہ ہم نے جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو چیز ہے یہ اوور تھنکنگ ہے۔ اگر ہم اس اوور تھنکنگ سے نکل آئیں گے تو ہمارے تقریباً 90% جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے خود بخود سولو ہو جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی بہت سارے اپنے ذہن میں ہی کچھ چیزیں ہم نے جوڑ لی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح چلنا ہے۔ اگر وہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں سب سے جانے سے بہتر، سب سے میرے نزدیک جو ہے وہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ آپ اپنے اللہ کو بتائیں، اللہ کی ذات کو بتائیں۔ وہ سب سے غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے کل کو بھی جانتا ہے، آپ کے ماضی کو بھی جانتا ہے، اور آپ کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی جو بھی لو وغیرہ لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ لگائیں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس میں نہیں گھسیٹے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مولوی آپ دیکھ لیں، اللہ کے بندے ہیں مولوی، ان کی تقریباً اس مہنگائی کے دور میں بھی ان کی 10 سے 12 ہزار تنخواہ ہوتی ہے۔ 10 سے 12 ہزار ان کی تنخواہ ہے، اور وہ بھی ہم انہیں دیتے ہوئے بڑے روب جما کے انہیں دیتے ہیں کہ ہاں بھی 10-12 ہزار روپیہ تینوں اسی اکٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ لیکن ان کے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی دیکھا ہے آپ کو؟ کبھی بھی آپ 5 وقت ان کے پیچھے نماز پڑھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو کبھی بھی اپنی پریشانی نہیں ظاہر کرتے۔ وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے ہمارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی وہ خود خوش رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کبھی وہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم لوگ کس پریشانی میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ آپ لوگوں کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اس پریشانی میں۔ 10-12 ہزار میں کسی کا گزارا نہیں ہے، لیکن وہ آپ لوگوں سے اچھا پہنتے ہیں، اچھی خوشبو وغیرہ، اچھا بن سور کے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری لوگوں کے ساتھ سوچیں وابستہ کی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ یہ مل سکتا ہے، ہمیں اس سے یہ مل سکتا ہے، ہمیں ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، ہمارا یہ کام یہ نکال سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ ڈپریشن میں شکار کرتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ اس کے جو سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے جو قصے قصیدہ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور لوگ ہم پہ وہ بعد میں ہنستے اور مسکراتے ہیں کہ آیا یہ اس پریشانی کا شکار ہے۔ اور کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کو بتائیں، اللہ کو اپنی پریشانیوں کا بتائیں کہ اللہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کی بات پہ ہنسے گا نہیں، نہ وہ آپ کا مذاق بننے دے گا۔ وہ اور زیادہ خوش ہوگا کہ اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اور کتنی دیر تک مانگا ہے۔ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو ذہن میں لے آتے ہیں تو اس کا یہی شکار ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے 99% لوگ جو ہیں اس ٹائم، مرد حضرات، عورت، جتنے بھی ہیں، وہ سارے یہی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ان کی پریشانیاں کچھ ہوتی ہیں، وہ کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو سمجھانا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم تقریباً اوور آل جتنے بھی اس ٹائم تک آ چکے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بس یہی ہے کہ ہم نے کچھ بڑا بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ فلاں یہ ٹمکاں۔ اس چیز سے ہم نکلیں گے تو ہم ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے کوئی ایگزامپل دیکھی ہوگی، کوئی بھی چیز، ہمارے یہاں پہ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس میں ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لیول، ایک سی جی پی اے لینی ہے، اتنی مینٹین کرنی ہے، اتنا یہ کرنا ہے۔ ہم ایجوکیشن سیکھ نہیں رہے ہوتے،
ہم ایجوکیشن کو رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا 1100 میں سے 1100 نمبر بھی آتے ہیں لڑکوں کے یا لڑکیوں کے۔ وہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا سائنسدان نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ جو یورپ کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے یورپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی دوائی ہمارے لیے آئے گی تو اسے ہم استعمال کریں گے۔ ہم خود کیوں نہیں بناتے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں بس تھما دیا گیا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور ہم نے اتنے نمبر لینے ہیں، اور ڈاکٹر بنتے ہوئے بھی ہم نے صرف کتابوں کا رٹنا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے پاس ہونا ہے۔ کوئی پریکٹیکل نہیں ہے۔ پریکٹیکل وہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے انسانوں پہ وہ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں پہ۔ تو اس چیز کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم اوور تھنکنگ سے نکلیں۔ اس میں ہمارے مسائل ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی طرف جائیں گے۔ تو نئی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے بھی ہمارے کھولے گا، اور بہت سارے رستے جو ہیں وہ خود بخود ہی بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔